تو یہاں پر ایک بات اور بھی ڈسکس ہونی چاہیے کہ جو پیرنٹس ہیں، چلے نگران شورا بھی تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ نگران شورا سے بھی کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے کہ یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اپنے بچے کو ادب سکھانا ایک سا یعنی ایک سا جو ایک پیمانہ ہے صدقہ کرنے سے بہتر ہے. اور پھر ایک اور روایت میں ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا ادب سکھانے سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں دیا. تو آج ماشاءاللہ الکریم فیضان مدینہ میں یوں تو ہوتے ہی ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شریک ہوتے ہیں. آج خصوصیت کے ساتھ علم دین حاصل کرنے والے طلباء کرام مختلف شہروں سے بھی آئے ہوئے ان میں. تو یہ جو الحمدللہ ایک شعبہ اپنایا اور اس طرح سے جو علم کی طلب میں جو یہ سفر جاری ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جیسا بھی آپ نے کہا نا کہ اولاد باپ کی طرف سے تربیت تعلیم، تو شاید ہمارے ہاں تعلیم و تربیت کا جو تصور قائم ہو چکا ہے وہ مختلف ہو چکا ہے. اب جیسے ایک تعلیم و تربیت جو عاشقان رسول کے یہاں مدارس میں، چاہے آپ اس کو جامعہ کہہ لیں، وہاں جو دی جاتی ہے اس کا ایک اپنا تعلیم و تربیت کا معاملہ ہوتا ہے. اور دیگر جو دنیا بھر میں جس تعلیم و تربیت کا تصور لیا گیا ہے اس میں تو اب تو جنرلی طور پر والدین کو اس بات کا احساس شاید ہو جانا چاہیے کہ یہ وہ تعلیم و تربیت مراد نہیں تھی جس کا وہ معنی لے چکے تھے. اس کا معنی واضح طور پر شروحات میں موجود ہے حدیث پاک کی شرح میں کہ کس طرح انہیں فرائض، واجبات، سنت، آداب اور اسلامی، اس کو کہتے ہیں اسلامک مینرز، اسلامی جو طرز زندگی ہے اس کو بیان. اب مسئلہ یہ ہے کہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ اتنا چینج ہو چکا ہے کہ ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، ہمارے بزرگوں نے وقت کی اہمیت پر بیان کیا. میرا خیال ہے شاید کئی ایسے ہمارے اسلامی بھائی ہوں گے جو اس بات کو سمجھتے ہوں گے، وقت کی اہمیت، وقت کی قدردانی آیات سے، تفاسیر سے، شروحات سے اس کو لیا گیا. اب نیا پیٹرن آیا ہے بھائی، ٹائم مینجمنٹ پڑھاؤ. اور ٹائم مینجمنٹ کو جب ہم نے دیکھا اور ہم نے پڑھا، جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تو اس میں اور ہمارے وقت کی اہمیت میں تو بہت فرق ہے. ہمارا تو وقت کی اہمیت کا بیان ہی کچھ اور ہے. اگر اسلام اور دین کے پوائنٹ آف ویو میں اگر وقت کی اہمیت کا بیان کریں تو انسان کے اس نے اسلام سے یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے. جب لا یعنی کاموں کو ترک کرے گا تو اس سے بہتر وہ ٹائم مینجمنٹ کہاں سے بنا سکے گا. سارا ٹائم مینجمنٹ کا جو فیلئر ہے وہ ہے ہی کہ وہ پریورٹی مس کر جاتا، اپنی ترجیحات کو ضائع کر دیتا ہے. اسی طرح الذین هم عن اللغو معرضون، سورہ مومنون کے اندر شاید تیسری آیت ہے یا واللہ علم، یہ ہے الذین هم عن اللغو معرضون. یہ نیک مومن کی جو علامت لکھی گئی ہے، اور وہ جو بری باتوں کی طرف التفات ہی نہیں کرتے، یعنی دیکھتے ہی نہیں ہے، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے. اس طرح زندگی، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. اگر یہ سارے ہم آیات، روایات، اس کی شروحات، اس کی تفاسیر کو اور اس کے علاوہ بہت کچھ پڑھتے ہیں تو وقت کی اہمیت، وقت کی قدر، پھر بزرگان دین کا اس موضوع پر جو بیان ہمیں ملتا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں والعصر کی تفسیر کے اندر کتنے بزرگوں نے، مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے. تو یہ تو پورے کے پورا اسلام و دین کا ایک اہم ترین ٹاپک ہے وقت کی اہمیت، اور یہ زمانے سے چلا آ رہا ہے. لیکن اس کو دیکھنے سننے والوں کی تعداد کتنی کم ہو. ابھی میں جیسے بول دوں کہ کل وقت کی اہمیت پر بیان ہوگا تو شاید دیکھنے سننے والوں کی تعداد میں اگر یہ بیان کیا جائے کہ ٹائم مینجمنٹ پر بیان ہوگا تو شاید دیکھنے سننے والوں کی تعداد میں فرق آ جائے گا. بیان اعلان کر دیا جائے کہ غصے کا علاج، یہ بیان کیا جائے گا تو دیکھنے سننے والوں کی تعداد، اور اگر کہا جائے کہ اینگر مینجمنٹ پر بیان کیا جائے گا تو اس پہ دیکھنے سننے والوں کی تعداد میں فرق آ جائے گا. بات تقریباً وہی ہوگی، مطلب اندر کا ڈھانچہ وہی ہوگا، اوپر کا لباس نام کے نام پر بدل دیا جائے گا. مگر جو ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو پر، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو پر، قرآن و حدیث کے عنوانات اور بزرگان دین کے عنوانات، اور جو ہمارے اسلامک جو آئیڈیلز ہیں، اسلامک جو ہمارے رول ماڈلز ہیں،
ان کی اگزامپل کو اگر ہم کوٹ کرنے بیٹھے ہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک سے لے کر صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، محدثین کرام، ائمہ کرام، تمام کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو جتنا وقت کا لحاظ اور وقت کو جس طرح انہوں نے یوٹیلائز کیا، اور جہاں جیسے یہ مفسر بنے، محدث بنے، اور جس طرح انہوں نے فضول چیزوں سے روکا خود کو، کہ جیسے کسی نے آ کر ایک بزرگ کے بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے آپ سے کوئی بات ہے، تو آپ نے فرمایا ذرا سورج کو روک لو پھر بات کر لیتے ہیں، یعنی تم تو بات کرو گے لیکن وقت تو اپنی جگہ پر گزرتا چلا جائے گا۔ تو یہ جو رول ماڈل، اب چونکہ یہ رول ماڈل ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ کسی طبقے میں ہمارا جو اس وقت ماحول ہے، یہ سو مدنی چینل پہ جو ہوں گے یا دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی یہ سو فیضان مدینہ میں جو ہوں گے، یا سو دنیا بھر میں، ملک بھر میں جہاں کہیں بھی آپ مختلف مقامات پہ جمع ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ریلیجیس مینٹلٹی ہے جو ہمیں یہاں پر لا کر بٹھاتی ہے کہ چلے ہم مطلب کہ ایک مذہبی سوچ ہماری اللہ کا شکر ہے سامنے آتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے علاوہ جو کروڑوں اور کروڑا جو ایک پاپولیشن ہے، ایون کہ مسلم پاپولیشن کی اگر بات کریں، تو اگر وہاں جا کر دیکھیں تو وہاں پر ٹاپک اس طرح کی چیزیں اگر جب تک ہم وہاں بیان کریں گے اور اپنے لوگ بیان کریں گے، جہاں کیونکہ ایک طرف وہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ دولت مند کیسے بنیں گے، ایک طرف وہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کو شہرت کیسے ملے گی، ایک طرف وہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کو منصب کیسے ملے گا، جبکہ تینوں چیزوں پر کی مذمت ہمارے دین و ہمارے اسلام میں ان کی خواہشوں پر، اس کے پیچھے پڑے رہنے پر موجود ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی یہ بھی کچھ چیزیں جدا بھی کر دی جائیں گی، اس میں سے ہر چیز 100% پر میں بات نہیں کر رہا، لیکن جب ہم اپنے بزرگوں کی باتیں بیان کریں گے، انہوں نے اپنے وقت کی کیسے قدر کی، زندگی کی کیسے قدر کی، اور خود کو کس طرح مطلب کہ اتنا آگے لے کر آئے، وہ ایک الگ ہے۔ یعنی کہ آپ ایک بہت بڑے مفسر بننا چاہتے ہیں، جو موجودہ حالات و واقعات کو بھی سامنے رکھ کر اور موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر اگر آپ امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اگر آپ بہت بڑے محدث بننا چاہتے ہیں، شرح لکھنا چاہتے ہیں، حدیث پاک کی تعلق سے کچھ اس طرح بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تعلق سے کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ماشاءاللہ امیر سنت کی طرف بڑھتے ہیں۔